السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرین کرام، مجھے اس وقت جمعیت اہل حدیث ہیچ کے ریجن کے اس اسٹوڈیو میں حاضر ہو کر بڑی خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ جو سیٹ اپ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کتاب و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے، یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے جس پر وہ سارے ذمہ دار مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس کے پیچھے کسی بھی قسم کی تگ و دو کی ہے۔ جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی حکمرانی کا زمانہ ہے۔ آج زمانے کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے۔ اگر ہم زمانے کی رفتار کے ساتھ نہیں چلیں گے اور حق کو اسی رفتار کے ساتھ آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ نہ صرف ہم بلکہ ہمارا مذہبی تعلیمات پیچھے رہ جائیں گی۔ جدید دور کا انسان روشنی کی رفتار سے روشنی کا سفر طے کر رہا ہے۔ یہ انفجار علوم کا زمانہ ہے، علمی دھماکے کا زمانہ ہے۔ تو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلنا اور زمانے کے وسائل اور امکانات کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مسخر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ کھلا پیغام ہے۔ ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یا اگر سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی تو یہ بات آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تبلیغ عام کا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے ہو کر آپ نے سارے لوگوں کو آواز دی، سب لوگ جمع ہو گئے اور وہاں آپ نے مشہور واز کیا، خطاب کیا۔ اس کی تفصیلات میں مجھے جانا نہیں ہے، مجھے بس یہ کہنا ہے کہ آپ نے پہاڑی کا استعمال کیوں کیا؟ رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے صفا کی پہاڑی پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ پہاڑ اس دور کا ایک اسٹیج تھا۔ عربوں کی روایت تھی کہ اس دور میں اگر کوئی بھی شخص اپنے قبیلے پر، اپنے گاؤں پر، اپنی بستی پر کوئی اجتماعی خطرہ منڈلاتے دیکھتا اور دیکھتا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی فوج آ رہی ہے، تو وہ قریب کی کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور اپنا کپڑا نکال کر، لباس نکال کر، برہنہ ہو کر کپڑا ہلا ہلا کر آواز دیتا، جس سے بستی کے لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی اجتماعی خطرہ جو ہے ہم پہ منڈلا رہا ہے، کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ فوراً اپنی حفاظت کا جتن کرتے۔ یہ عربوں کی روایت تھی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے عربوں کی اس روایت کے مطابق پہاڑ کے اسٹیج کو استعمال کیا۔ ہاں، اس میں جو شر کا پہلو تھا نا، وہ برہنہ ہوتے تھے، لباس نکال کر اعلان کرتے تھے، وہ جو شر ہے اس کو اپنایا نہیں۔ جو خیر ہے، خیر کی حد تک آپ نے اس روایت کو اپنایا۔ پیارے نبی کا یہ اسوہ بتاتا ہے ہر دور اور ہر زمانے کا جو اسٹیج ہوتا ہے تبلیغ اسلام کے لیے، اس اسٹیج کو استعمال کرنا ازحد ضروری ہے۔ سوشل میڈیا یہ اس دور کا اسٹیج ہے۔ ویسے شرعی اسٹیج ہمارے لیے وہ مسجد کا ممبر ہے جہاں ہم اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا، مسجد کا ممبر تو ہے ہی ہمارے لیے، ہر جمعہ جہاں ہم اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن آج
सोशल मीडिया के ज़रिए से बातिल जो रफ्तार पकड़ चुका है, तो उसके लिए ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि बातिल जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से हक़ भी आगे बढ़े। अल हदीद यक़्तउल हदीद, लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसलिए इस तरह के स्टूडियोज़ का क़ियाम ये बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। और हमें ये जानकर भी बड़ी खुशी हुई कि बाकायदा जमात-ए हदीस गुलबर्गा का एक वेबसाइट भी है, एक यूट्यूब चैनल भी है। हम अपने नाज़रीन से गुज़ारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो इस यूट्यूब चैनल और इस वेबसाइट से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें। माशाअल्लाह शहर गुलबर्गा में उलमा की आमद वक्तन फ़वक्तन हुआ करती है और यहाँ के ज़िम्मेदारान जमात उलमा से राबिता करके बहुत अच्छे प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टूडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा। हक़ की आवाज़ और हक़ का पैगाम मुल्क भर में फैलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन ज़िम्मेदारों को जज़ाए खैर देवे जिन्होंने के इतना अजीम काम किया है, और दूसरों को भी अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन।